اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اعمال عدل کے ترازو پر تل گئے تو جنت کا ایک بڑا حصہ غیر مسلم لے اڑیں گے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کرنے سے بات نہیں بنتی، انہیں نگاہوں سے دور کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لہجے میں اگر مٹھاس ہو تو دو بول بہت ہیں، کیونکہ انسان کو محبت کی زبان ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو درست ثابت کر سکیں۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں، اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ کہتے ہیں جو محبت انسان کو تھکا دے اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ محبت انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ جس کو چاہا جائے اس انسان کی بے رخی اور بے حسی تھکا دیتی ہے۔ محبت کے دعوے دار ہزاروں مل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے دعا کرنے والا بندہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ آپ سے رابطہ کرنے والے، آپ سے حال احوال پوچھنے والے ہزاروں ہوں گے، لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے والا، آپ کا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا مل جائے تو اپنی زندگی اس کے نام کر دینا، کیونکہ وہ تمہارے اندر کی روشنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ پاکیزہ محبت کیوں لکھتے ہیں۔ محبت بلا غلیظ بھی ہوتی ہے کیا؟ جہاں محبت ہو وہاں پاکیزہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاکیزگی محبت کے ساتھ خود بخود اتر آتی ہے، اور جہاں پاکیزگی نہیں ہوتی اسے محبت لکھنا مانا ہی نہیں جاتا۔ وہ ہوس ہوتی ہے، محض ہوس۔ اگر کسی عورت یا مرد سے آپ کو محبت ہو جائے اور اسے حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کے لیے یہ 3 کام کرو۔ اس کی پسند جاننے کی کوشش کرو، پھر اس کی پسند کو پسند کرو، اور اسے حد سے زیادہ عزت دو۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ پتہ ہے مرد نہ تو کسی کے آگے جھکتا ہے اور نہ ہی ہار مانتا ہے، اور نہ ہی پل پل روتا ہے، مگر اسے ہرایا جاتا ہے اس کی من پسند افراد کے ہاتھوں۔ پھر وہ جس تکلیف سے گزرتا ہے وہ تو خود جانتا ہے، اور ایک اس کا رب جانتا ہے۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض اوقات زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے من پسند انسان کے ساتھ ایک طویل مدت بنا دل دکھے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے اسے کبھی یہ مت کہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت میں کنارہ کشی کے وقت یہ کہنا کہ تمہیں مجھ سے کوئی اچھی مل جائے گی یا مل جائے گا، در حقیقت اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی اچھا مل گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایمانداری سے کام کرنے والوں کو جینے نہیں دیا جاتا، ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایماندار انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن پھر یہ آیت دل کو تسلی دیتی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافق آپ کو حیران کر دے گا۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے، حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں،
ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ لوگوں کے چہرے پر مت جائیں، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے خلاف ہے تو اس نے اس کی خیانت کی۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبے میں بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالی رہتا ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تھام لیا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ قرض لینے والا چور کیسے؟ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس انسان نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکہ دہی سے قرض لیا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے اور تانا نہیں دیتے، خیانت بھی نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ رشتوں کے کمزور ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور انہیں آزماتے زیادہ ہیں۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیال کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹھکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ انسان کو ہمیشہ ان رسیوں کا احسان مند رہنا چاہیے جن کو پکڑ کر وہ بلندی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہو۔ زندگی حسرتوں میں ڈوبی ایک ایسی ڈور ہے جس کا سرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اور زندگی کہیں دور پیچھے رہ جاتی ہے۔ زندگی دکھوں کا مجموعہ ہے جس کو ہر حال میں جینا ہے۔ اگر آپ کو چھوڑ کر کوئی جا رہا ہو تو اسے کم سے کم ایک مرتبہ ضرور روک لیا کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی انا توڑنا چاہتا ہو اور آپ اپنی انا کی ضد میں اپنا بہترین دوست یا ساتھی گنوا بیٹھیں۔ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔